السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر واقعی میں آپ عید الفطر کی نماز سیکھنا چاہتے ہیں اور ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے، یہ فرض ہے، واجب ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید الفطر کی نماز کا بہت ہی آسان سمپل طریقہ پریکٹیکل کے ساتھ بتائیں گے۔ یہ نماز پڑھنا ہم آپ کو سکھائیں گے۔ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا کمپلیٹ، تو آپ عید الفطر کی نماز صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ سال میں ایک بار یہ نماز آتی ہے اور عام لوگوں کے دل و دماغ سے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نکل چکا ہوتا ہے۔ عیدگاہ میں دیکھا جاتا ہے کہ دائیں بائیں جھانکتے ہیں کہ ہاں بغل والا ہاتھ باندھا ہوا ہے یا چھوڑا ہوا ہے، تو یہ آپ کو نہ کرنا پڑے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دیکھیے، عید الفطر کی 2 رکعت ہیں اور یہ فرض ہیں، واجب ہیں مردوں پر، ٹھیک ہے۔ عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے، محلے کی مسجد میں بھی ہو جائے گی۔ اور عید الفطر کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، پریکٹیکل کے ساتھ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کو اپنے گھر سے نہا دھو کے پاک صاف کپڑے یا نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ میں پہنچ جانا ہے، اور یہ نیت کر لینا ہے دل میں، پکا ارادہ کہ میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے آیا ہوں یا ٹھیک ہے کر رہا ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا یہ مستحب ہے، دل زبان دونوں سے افضل ہے۔ عربی میں آپ ایسے نیت کریں گے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ عید الفطر مع 6 زائدۃ تکبیرات واجبا للہ تعالی متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ اقتدیت بہذا الامام۔ اردو میں، ہندی میں آپ ایسے نیت کریں گے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز امام کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی، اکیلے آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو امام صاحب کیا کیا پڑھیں گے، آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے، پورا طریقہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں، انگلیاں اپنے حال پر چھوڑ دیں، نہ بالکل سٹی ہوئی ہوں نہ پھیلی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عورتیں خواتین عید کی نماز کیسے پڑھیں گی، یہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ اکبر، پہلی تکبیر کہنے کے بعد امام صاحب ہاتھ باندھ لیں گے، آپ کو بھی ہاتھ باندھ لینا ہے۔ امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے آہستہ آواز میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی 2 تکبیر میں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تیسری تکبیر میں آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے، 2 تکبیر میں چھوڑ دینا ہے۔ امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت ملائیں گے، لیکن آپ کو امام صاحب کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا ہے، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سننا ہے صرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیں، کس کے پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ پیر بالکل سیدھے کر دیں، پیٹھ برابر ہو بچھی ہوئی۔
3 बार 5 बार या 7 बार तस्बीह पढ़ें। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। आपको रब्बना वलकल हम्द कहना है खड़े होकर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब के साथ सजदे में जाएंगे। 2 सजदे किए जाएंगे और 3 बार 5 बार या 7 बार तस्बीह पढ़ी जाएगी। देखिए, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर। एक रकात मुकम्मल हो चुकी है, दूसरे रकात के लिए खड़े हो चुके हैं। और अब इमाम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। आपको इमाम साहब के पीछे कुछ नहीं पढ़ना है, खड़े होकर सुनना है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मैंने सुना है बगल में खड़े होकर के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पढ़ना नहीं है बल्कि सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब रुकू में जाने से पहले पहले 4 तकबीरें कही जाएंगी। कितनी? 4 तकबीरें। 3 तकबीरों में कानों की लौ तक हाथ ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए छोड़ देंगे, ठीक है। 4थी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब के साथ कायदे में बैठ जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ेंगे। इमाम साहब भी पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ना है आहिस्ता आवाज़ में। और एक बात याद रखें, अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। जो लोग पढ़ते हैं बहुत गलत करते हैं, ठीक है। सही मसला उन्हें मालूम नहीं है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है अलग से। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद इमाम साहब के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ें आहिस्ता आवाज़ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ें इमाम साहब के साथ। दुआ मासूरा बहुत सारी हैं, मैं जो पढ़ के सुना रहा हूँ, हो सकता है आपको वो याद ना हो, तो जो आपको याद हो वही पढ़ें, ठीक है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मा तवालद वली जमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
اب امام صاحب کے ساتھ سلام پھیریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد امام صاحب عید الفطر کا خطبہ پڑھیں گے۔ آپ اس خطبے کو غور سے سنیں۔ خطبہ مکمل ہو جائے گا، پھر امام صاحب دعا مانگیں گے، آپ بھی امام صاحب کے ساتھ دعا مانگیں اور آمین کہتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ کو عید الفطر کی نماز ادا کرنا ہے۔ 2 رکعت ہے، نیت آپ کو کرنا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ کعبہ شریف کی طرف، دل میں ارادہ ہونا ضروری ہے، اور 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اس میں کہاں کہاں کہنا ہے سب میں نے آپ کو بتا دیا، ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں تیسری تکبیر میں، ٹھیک ہے؟ ایک رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں ڈائریکٹ قرأت شروع کر دی جائے گی۔ رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ، یعنی اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں نماز ادا کرنے سے پہلے، تاکہ ذہن نشین ہو جائے ہاتھ کب اٹھانا ہے کب نہیں اٹھانا ہے، نماز پوری بیکار ہو جاتی ہے، دیکھا گیا ہے۔ اور ہو سکے تو کسی کاپی پہ نوٹ کر لیں یہ طریقہ اور اس کو یاد کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہماری ماں بہنیں خواتین عید الفطر کی نماز کیسے پڑھیں گی یا نہیں، تو اس پر میں نے الگ سے ویڈیو بنایا ہوا ہے، اوپر آئی بٹن میں، اس ویڈیو کے اینڈ میں، ڈسکرپشن میں بھی میں نے لنک دے دیا ہے، ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو ضرور دیں۔ اور آپ ہمارے چینل کے ممبر ضرور بنیں، جوائن بٹن پر کلک کریں گے تو اس میں کئی سارے آپشن آ جائیں گے، آپ کوئی سی بھی ممبرشپ لے سکتے ہیں، آپ کو کچھ پیمنٹ کرنا ہوگا۔ الحمدللہ اگر آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے، ممبر بن جائیں گے تو ہمیں بیحد خوشی ہوگی۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ ہم اپنے ٹرسٹ کے ذریعے، سمنان ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے غریب، مجبور، بے سہارا، ضرورت مند، مستحق بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے راشن پانی، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو آپ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہدیے کے ذریعے ہمارے ٹرسٹ کو مضبوط کریں۔ 100، 50، 200 جو بھی آپ کی استطاعت ہو یا جو بھی آپ کے زکوٰۃ کا پیسہ بن رہا ہو، ہمارے ٹرسٹ میں ضرور ڈونیٹ کریں۔ ہمارے ٹرسٹ کے ذریعے مستحق لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، ضرورت مندوں تک آپ کا پیسہ پہنچتا ہے۔